أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ الحمدللہ جس کا آغاز ہم نے لاسٹ کلاس کیا تھا اور اسی سورہ کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. سورہ توبہ جس میں اللہ نے مشرکین کے لیے اعلان برات کیا ہے، اور یہ اعلان برات کس کی طرف سے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے. سورہ انفال اور سورہ توبہ کیونکہ موضوع کے لحاظ سے دونوں سبجیکٹ میٹر دونوں سورہ کا ایک ہی ہے، تو اس میں اللہ نے حق اور باطل کو واضح کیا ہے. جب حق غالب ہوتا ہے تو اللہ ایمان والوں کے ذریعے سے اس حق کی وجہ سے بہت سی خیر اور بھلائی معاشرے میں پھیلتی ہے، لیکن حق کے بدلے اگر باطل کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر معاشرے میں ظلم اور ستم اور زیادتی پھیلتی ہے. کیونکہ مشرکین نے ایمان والوں کے ساتھ ظلم اور ستم زیادتی کیا تھا اور اللہ کے دین کو اس حق کو نافذ ہونے میں بہت سی رکاوٹیں کی تھی. تو اللہ نے اس سورہ میں، کیونکہ یہ سورہ جو ہے یہ 9 ہجری میں نازل ہوا تھا جنگ تبوک کے بعد، تو اس میں اللہ نے مشرکین کے خلاف اعلان برات کیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ مشرکین کے ساتھ جو معاہدے ہیں ان معاہدوں کو ختم کرنا ہے. اور ان معاہدوں کو ختم کرنے کے بعد، معاہدوں کو ختم بھی کرنا ان لوگوں کے ساتھ تھا، ان گروپس کے ساتھ تھا، ان لوگوں کے ساتھ تھا جنہوں نے خیانت کی تھی. لیکن جنہوں نے معاہدوں کی لحاظ کیا تھا اور اس کو فلفل کیا تھا تو ان کے ساتھ معاہدوں کو ختم نہیں کیا گیا تھا. اور جن کے ساتھ معاہدے ختم بھی ہو گئے تھے اللہ نے ان کے ساتھ ان کو مہلت دی تھی. مہلت کتنی تھی؟ 4 مہینوں کی مہلت انہیں دی گئی تھی. اور 4 مہینے کس لیے دیا گیا تھا؟ تاکہ وہ زمین میں چلے اور پھرے. کس لیے چلنے اور پھرنے سے یہاں کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ان کو اسلام کو پہچاننے کا ایک موقع دے رہا ہے. اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، حق کو نہیں پہچانے اور اسلام کے خلاف مخالفت کرے، تو پھر ان کو حکم تھا کہ پھر وہ ان کے ساتھ جہاد کرے اور ان کو قتل کرے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو اس کی دعوت بھی دیتا ہے. جیسے لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا اللہ فرماتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے کیا ہے؟ پکار ہے. کس کے لیے؟ کہ تم پلٹ آؤ. توبہ کا دروازہ اللہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اس وقت تک کہ جب کسی کا آخری وقت آنے لگتا ہے تو اللہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کی رسول کی پکار کی طرف لبیک کرے. اس کے باوجود کہ انہوں نے جو ظلم و ستم کیا، جو خون خرابہ کیا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. اور اللہ کی طرف پلٹ آنے کے بعد اللہ ان کے سارے گناہ، کیونکہ حق ان پہ واضح ہو گیا تھا، اور اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، توبہ کرتے، تو اللہ ان کے گناہ کو بخش دیتا، اللہ ان کو بخش دیتا. یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس میں اللہ جنگ سے ریلیٹڈ، جنگ کے متعلق بہت سے قوانین، بہت سے رولز، اور جو جنگ بدر میں جو واقعات پیش آئے ان کو سورہ انفال میں بتایا گیا ہے. اور ہم ان صورتوں میں، ان آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ کے موقع پہ بھی ایمان والوں سے اللہ حکم کرتا ہے کہ وہ جنگ کے موقع پر بھی ظلم اور زیادتی نہ کرے، بلکہ دشمنوں کے ساتھ انصاف کرے، عدل اور انصاف کرے. کیونکہ ایمان والے جو ہے وہ جنگ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ کسی جگہ کے لیے، کسی زمین کے لیے، کسی پوزیشن کے لیے جنگ نہیں کرتے ہیں.
ایمان والوں کی جنگ باطل کے خلاف ہوتی ہے، اللہ کے دین کو اور حق کو نافذ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ جب بھی ان کو غلبہ حاصل ہو تو پھر وہ عدل اور انصاف کو قائم کرے اور اللہ کے حکم کو مانے۔ ہم آیت نمبر 7 تک پہنچے ہیں اور انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے شروع کرتے ہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم واستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کیف کیوں کر یکون للمشرکین مشرکین کے لیے ہو عہد عند اللہ اللہ کے پاس وعند رسولہ اور اس کے رسول کے پاس الا الذین سوائے وہ لوگ کے جو تم نے عہد کیا عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس فما استقاموا سو جب تک وہ قائم رہے لکم تمہارے لیے فاستقیموا تو تم قائم رہو لہم ان کے لیے ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ تو اس آیت میں اللہ وہ وجہ بتاتا ہے، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں وہ ریزنز وہ وجوہات بتائے گئے کہ مشرکین کے ساتھ جو معاہدے تھے ان کو کیوں ختم کیا گیا۔ اللہ ان آیتوں میں یہ فرماتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ معاہدوں کو ختم اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ایز اے جنرل رول جو مشرکین ہے ان کے رویے کو بتایا گیا کہ وہ حقیقت میں کیا ہے، امن نہیں چاہتے ہیں۔ ایز اے جنرل پرنسپل رول ان آیتوں میں اللہ بتایا گیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ امن کا معاہدہ ٹریٹی آف پیس کی مذمت کی گئی ہے، اس کو منع کیا گیا ہے ہسٹوریکل گراؤنڈز پر اور پریکٹیکل گراؤنڈز پر بھی۔ اور ان آیتوں میں اللہ وہ ساری وجوہات بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ معاہدوں کو کیوں ختم کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر مشرکین کو تم پر غلبہ حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ تم پر ظلم اور زیادتی کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ظلم اور زیادتی کریں گے بلکہ وہ کسی معاہدے کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، نہ کوئی اخلاقی گراؤنڈز پر، نہ کوئی اس کی کوئی قدر کریں گے، نہ اس کی لحاظ یا عزت کریں گے، نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کریں گے، نہ کسی عہد کا لحاظ کریں گے، اور خاص کر اگر کوئی معاہدہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ اس وجہ سے فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہے، معاہدوں کو ختم کیا جائے and there can be no peace treaty with them۔ دوسری وجوہات یہ بتایا ہے کہ وہ زبان سے خوبصورت الفاظ تو ادا کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے لیکن ان کے دلوں میں زہر ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کے رویے جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ اللہ کے قول، اللہ کی بات سے وہ بغاوت کرتے ہیں۔ اور چوتھا ریزن کہ وہ ان سے معاہدوں کو ختم کیوں کیا جائے کیونکہ وہ ہر معاہدے کو اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور دنیاوی فائدے کے لیے کچھ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اس معاہدے کی لحاظ نہیں کرتے، اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور پانچویں ریزن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس حق کے راستے سے اللہ کے دین پہ آنے سے وہ روکتے ہیں۔ عربوں کا ایک رواج تھا کہ وہ رشتہ داری کو بہت خوب نبھاتے تھے اور ان کے جو ٹائز آف کنگشپ تھا، آپس کے ان کے رشتہ دار کے جو تعلقات تھے وہ بہت مضبوط تھے، یہاں تک کہ وہ بالکل they were almost unbreakable، ان رشتوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، کاٹ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس ٹریڈیشن کا لحاظ بھی نہیں کیا اور انہوں نے معاہدوں کو ختم کر دیا۔ تو نہ انہوں نے اللہ کی بات مانی، نہ انہوں نے اپنے ٹریڈیشنز کو فالو کیا کہ وہ اپنے رشتہ داری کے معاملات کو کتنی مضبوطی سے وہ نبھاتے تھے، ہر چیز کو انہوں نے اس کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اپنے سارے معاہدوں کو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ تو اللہ ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ چاہے جو بھی ہم معاہدے، جو بھی ایگریمنٹس ان کے ساتھ کریں، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر نفرت ہے اور اس نفرت کی وجہ سے وہ اپنے حدود کو پار کرتے ہیں اور وہ سارے معاہدوں کو توڑ دیتے ہیں۔
کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ تم پر غالب ہونا چاہتے ہیں. They want to prevail over you. لیکن ابھی کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو کیا ہے فتح ملی تھی، اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کو کیونکہ یہ سورہ جو ہے سورہ توبہ آخری سورہ ہے، ون آف دا لاسٹ سورہز ٹو بی ریویلڈ ان دا قرآن، اور اسی سورہ کے اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جنگ تبوک کے بارے میں بھی اللہ جو فرماتا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کو غلبہ ملا تھا. تو جب مسلمانوں کو اس وقت غلبہ ملا تھا تو مشرکین جو تھے وہ جانتے تھے کہ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد تھی. وہ جانتے تھے کہ مسلمان ابھی اس پوزیشن پر ہے، ان کو جنگ میں ہرانا ان کے لیے کیا ہے، ان کو معلوم تھا کہ وہ ان کے لیے ناقابل تھا، کیونکہ اس کے پہلے انہیں تجربہ ہو چکا تھا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا. تو اس لیے وہ اپنی زبان سے، اپنے قول سے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں، خوبصورت الفاظ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ان معاہدوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کسی معاہدے کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں. ان کے دلوں میں رنجشیں بھری ہے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت ہے، اور وہ کسی دوستانہ تعلقات کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، نہ وہ کسی قسم کی دوستی مسلمانوں سے کرنا پسند کرتے ہیں. تو اللہ ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں ان کی نیت اور ان کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ if they were left by themselves، اگر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ کیا وہ مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیتے؟ نہیں، وہ ان پر کیا کرتے؟ وہ ان پہ حملہ کرتے. تو اللہ مسلمانوں کو وارن کرتا ہے، بالکل سورہ بقرہ میں، البقرہ کے بالکل شروع میں ہی اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ وہ تم سے قتال کریں گے، اگر ان کو غلبہ ملتا ہے تم پر تو ان کا مقصد کو اللہ ظاہر کرتا ہے. اس آیت میں البقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ پھیر دے تم کو اپنے دین سے. تو ان کا مقصد غلبہ حاصل کرنے کے بعد ان کا مقصد ہے تم کو اپنے دین سے پھیر دینے، تمہارے حق کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے، لوگوں کو اس حق کے راستے میں آنے سے روکنے، اور فساد اور ظلم اور ستم کو پھیلانے میں. اس لیے اللہ کیا ہے فرماتا ہے، ان کے انٹینشنز کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ معاہدوں کو کیوں ختم کیا جائے. تو یہ اصول ہے ایز اے جنرل رول اور پرنسپل کہ ان کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی پیس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 7 میں کہ دیر کین بی اونلی ون ایکسیپشن. ایز اے جنرل رول کوئی معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنے معاہدے پہ قائم ہے تو پھر تم ان معاہدوں کو کیا ہے، ان معاہدوں کو نبھاؤ اور ان کو مت توڑو. دس از دی اونلی ایکسیپشن ان کے ساتھ. اور یہ ایکسیپشن اس قبیلے کے ساتھ کیا تھا، بنو حمزہ اور بنو کنانہ کے ساتھ، کہ انہوں نے یہ معاہدے کو مسجد حرام کے پاس کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، اور انہوں نے اپنے اس معاہدے کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھایا تھا. اس کے باوجود کہ ان کے جو دوسرے رشتہ دار قبیلے والے تھے وہ غدار قسم کے تھے اور وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن انہوں نے، یہ قبیلے والوں نے مسلمانوں کے ساتھ مسجد حرام کے پاس چونکہ معاہدے کو ایمانداری سے نبھایا تھا. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ایز این ایکسیپشن صرف اس معاہدے کو اس کا لحاظ کیا جائے گا اور باقی سارے معاہدوں کو کیا ہے ختم کیا جائے گا اور توڑ دیا جائے گا. اللہ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے کسی کے نیت، کسی کے ارادے. تو اللہ خود اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہ کبھی کسی ایگریمنٹ کا، کسی معاہدے کا لحاظ نہیں کریں گے، عزت نہیں کریں گے، اس معاہدے کو پورا نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے they can never be trusted to honor their obligations. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے اس ایکسیپشن کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ ایکسیپشن ہے کہ اس کے سوائے تم سارے معاہدوں کو کیا ہے ختم کر دو. اور اس کے بعد کی بھی جو آیت ہے اس میں بھی اللہ فرماتا ہے
کیف یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم الفاسقون. کیف کیسے اگر وہ غالب ہو جائے تم پر، لا یرقبوا فیکم تو وہ نہ لحاظ کریں گے تمہاری، الا ولا ذمۃ نہ قرابت داری کا اور نہ کسی عہد کا، یردونکم وہ تمہیں راضی کرتے ہیں بافواہہم اپنے منہ سے، مطلب صرف دکھانے کے لیے وہ اپنے خوبصورت الفاظ سے، اپنے قول سے، اپنے زبان سے وہ تم کو راضی کرنے کے لیے دکھاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے معاہدوں پہ چل رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ بیان کرتا ہے، وَتَابَ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل مانتے نہیں ہے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور ان میں اکثر کیا ہے، فاسق ہے. تو ان دو آیتوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں وہ وجوہات کو بتاتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ ایز اے جنرل رول معاہدوں کو کیوں ختم کیا جا رہا ہے، دا ریزنس اللہ یہاں پہ بتا رہا ہے، اور ایکسیپشن کو بھی بیان کر دیا. اور دونوں آیتیں کس سے شروع ہوتے ہیں؟ ایک سوال سے شروع ہوتے ہیں، کیف کیسے. لیکن یہ سوال بھی جو کیا جا رہا ہے، یہ سوال اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کوئی جواب طلب کرنے کے لیے، بلکہ جو سوال کیا جا رہا ہے اٹ ڈینوٹس نیگیشن، اور ہیئر اٹ از امپلائڈ کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدے ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب اللہ سوال کرتا ہے کیف یکون للمشرکین کہ مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی عہد ہو سکتا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کیف یظہر علیکم، تو وہ وجوہات کو بتانے کے بعد جب سوال کیا جاتا ہے تو سوال اس لیے کیا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ حقیقت میں ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اسلام کا نیچر، دا نیچر آف اسلام ہے کہ اتھارٹی بلونگس اونلی ٹو اللہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے. تو دی الٹیمیٹ ایم آف دس پرنسپل جو اس آیت میں بیان کیا ہے کہ مشرکین کے ساتھ عہدوں کو توڑنا ہے، اس کا دا مین پرپس، دی الٹیمیٹ گول ہے کہ اسلام کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور اسلام کو اور اس دین حق کو اس زمین پر نافذ کرنا ہے، اور شرک کو اس زمین سے پاک کر دینا ہے، بیکاز آل سبمیشن از ٹو اللہ الون. تو ایمان والوں کو اللہ ان آیتوں کے ذریعے سے مشرکین کے ساتھ معاہدوں کو ختم کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پیس کانٹریکٹ ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی مین ریزن کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون. اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا ہے بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، ثمنا قلیلا بہت تھوڑی قیمت، فصدوا اور انہوں نے روکا ہے، رکاوٹیں ڈالی ہے، عن سبیلہ اس کے راستے میں، انہم ساء ما كانوا یعملون بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں، جو عمل وہ کرتے ہیں وہ بہت برا ہے. تو پہلی دو آیتوں میں تو اللہ نے وہ سوال کے ذریعے سے بتایا کہ ان کے ساتھ معاہدے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں، اور ایک بیسک ریزن ہے ان کی اس بیہیویئر، ان کے اس رویے کا کہ وہ معاہدوں کا لحاظ کیوں نہیں کرتے ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کون ہے، وہ فاسق ہے، کہ جو اپنے راستے سے وہ کیا ہے، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور اللہ کی ہدایت سے وہ کیا ہے، بہت دور ہے. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت اس کو بیچ ڈالا ہے، اور تھوڑی قیمت بیچ ڈالنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے دنیاوی پلیجرز کے لیے حق کو قبول نہیں کیا ہے. ان کا یہ خوف ہے کہ اگر وہ اس حق کو، اس دین کو وہ اگر اپناتے ہیں تو انہیں بہت سی فائنینشیل نقصان ہوگا، بہت سی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی. تو اس وجہ سے وہ اس حق کو اور اس دین کو وہ اپناتے نہیں ہے. اب نہ صرف ان کا جرم ہے کہ وہ اس حق کو نہیں اپناتے ہیں، بلکہ دوسروں کو اس حق کے راستے سے روکتے ہیں. اس لیے اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ انہم ساء ما كانوا یعملون، کیا ہی برا ہے حق کو نہ پہچاننا سارے علامتوں کے باوجود، اور دوسروں کو روکنا بہت ہی برا عمل ہے. حقیقت میں ان کی جو سازشیں ہے، ان کی جو رنجشیں ہے، جو نفرتیں ہیں ان کی،
وہ کسی ایک انڈیویجول یا کسی پرٹیکولر گروپ پر نہیں ہے. ان کی ساری رنجشیں، ان کی ساری نفرتیں اور سازشیں ہر مسلمان کے خلاف ہے، اور ان کی نفرتیں ایمان کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے. اور ہر دور میں، تاریخ کے ہر دور میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ ہے. یہی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بیان کرتا ہے کہ جب بھی کوئی حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو باطل پہ چلنے والے ہیں، وہ اس حق کا کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں. نہ صرف اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ بلکہ جو اس حق کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے ان کو بھی وہ روکتے ہیں، ان کو بھی اس حق سے وہ کیا ہے؟ روکتے ہیں. اور کس وجہ سے روکتے ہیں؟ کچھ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ فرماتا ہے کیا ہی برا ہے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں. قرآن ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہر دور میں جو حق کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کی حق کے خلاف دشمنی کو اللہ ظاہر کرتا ہے. کس طرح سے جب جو جادوگر جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے حق کو دیکھنے کے بعد جب اس حق کو پہچان لیے تھے تو فرعون نے ان کو کیا ہے؟ ان کو سزا سنائی تھی کہ ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں میں کاٹ دیا جائے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. وہ انہوں نے کہا کہ اور تجھ کو ہم سے دشمنی صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں. لما جاءتنا، جب وہ ہم پر واضح ہو گئے ہیں. تو جب حق کسی پہ واضح ہو جاتا ہے اور وہ حق پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو جو اس کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ ان کو اس حق پہ نہیں چلنے دیتے ہیں. یہی عمل صرف فرعون کا نہیں تھا، ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہی عمل تھا جو حق پہ چلنے والے ہیں. سورہ مائدہ میں بھی کچھ اس طریقے ہی آیت ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ. کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے یہی ضد رکھتے ہو، کیا تم ہم سے انتقام لیتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو اس نے نازل کیا ہے تم پر اور تم سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ کہ تم اکثر نافرمان ہو. تو ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں، تاریخ ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے حق کی مخالفت کی جاتی ہے، اور جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں کیونکہ وہ ایمان لے آئے ہیں. تو مشرکین کے ساتھ معاہدے کو ختم کرنے کی جو پہلی 2 آیت میں وجہ بتائی گئی تھی، اس کے بعد یہ ایک بیسک ریزن ان کے رویوں کو اللہ بتاتا ہے کہ کس وجہ سے ان معاہدوں کو ختم کیا جا رہا ہے. اور مزید آگے آیتوں میں بھی ان کے رویوں کو بتایا گیا ہے. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون. لا يرقبون، وہ لحاظ نہیں رکھتے ہیں، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الا ولا ذمہ، نہ کسی قرابت کے بارے میں، نہ کسی عہد کو. وہ کسی مومن کے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. تو کتنی وضاحت سے اللہ ان آیتوں میں بتاتا ہے، ان کی فطرت کو اللہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ ہوتے ہیں تو وہ حملہ کرتے ہیں، اور ان کا ایگریشن اٹ بگنس وتھ دیئر ہیٹریڈ فار دا فیتھ. وہ اس دین سے اور ایمان والوں سے، وہ اسلام سے، دا میسج آف اسلام سے وہ نفرت کرتے ہیں، اس کو انکار کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بیسک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معاہدوں کو پورا نہیں کرتے ہیں اور اس کو توڑتے ہیں. اللہ ان کی بیہیویئر کو ایکسپوز کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر وہ غلبہ تم پر ان کو حاصل ہوتا ہے تو پھر وہ دے بیکم ایگریسو. نہ صرف وہ بلکہ وہ تم کو اپنے دین میں کیا ہے سمجھوتا کرنے پہ مجبور کریں گے. دے ول میک یو کمپرومائز آن یور دین، کیونکہ ان کی نفرت جو ہے از ناٹ جسٹ اگینسٹ انڈیویجولز اور گروپس، their hatred is against اسلام. اس کے باوجود کہ انہوں نے جو بیہیویئر کیا تھا، جو رویہ کیا تھا، جو خیانت کیا تھا، اس کے باوجود اللہ
ان کی اس رویے کی بنا پر تو ان کو قتل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ ان آیتوں کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ اگر وہ خیانت بھی کرتے ہیں تو معاہدوں کو توڑ کر انہیں 4 مہینوں کی مہلت دی جائے، جبکہ they deserve to be killed and attacked۔ اور اللہ فرماتا ہے نہ صرف وہ بلکہ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ توبہ کرے، اگر وہ اصلاح کرے اور وہ کچھ عمل اپنے ظاہر کرے نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، تو پھر اللہ ان کو اس حالت میں بھی ان کی ساری خیانت اور ان کی ساری برائی کے باوجود بھی اللہ ان کو بخشنے والا ہے، اللہ ان کو بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا مقصد تھا کہ وہ اسلام کو اس دنیا سے، اس زمین سے کمپلیٹلی مٹا دے۔ جنگ بدر بھی تو اسی لیے انہوں نے کیا تھا۔ اس کے باوجود اللہ ان کو بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہے، فی الدین، دین میں تمہارے بھائی ہے، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اللہ کھول کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو وہ علم رکھتے ہیں۔ ان کی خیانت کو اظہار کرنے کے بعد، ان کے ساتھ معاہدوں کو ختم کرنے کے بعد اللہ کچھ انسٹرکشنز دیتا ہے، کس کو؟ ایمان والوں کو، کہ ہاؤ شوڈ دیئر ریئیکشن بی، ان کے اس معاملات، اس افیئرس کے باوجود بھی مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اتنی ساری انہوں نے ظلم و ستم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو فرماتا ہے کہ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کرے، اگر وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، تو وہ تمہارے کیا ہے؟ تمہارے دینی بھائی ہے۔ اللہ توبہ کا موقع اور اس کی رحمت جو سب سے اسلام کے بدترین دشمن ہیں ان کو بھی دیتا ہے، تاکہ وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لے کہ یہاں جو معاہدے کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہاں ان کو جو ان کے ساتھ قتال، ان کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو پھر اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے یا یہ معاہدوں کو ختم کرنا، ان کو قتل کرنا، اس کی وجہ کیا تھی۔ ان کی ساری برائی، ان کی ساری سازشوں کے باوجود ان کو کیا ہے؟ اللہ بار بار موقع دے رہا تھا۔ اللہ ان کو معاہدوں کو ختم کرنے کے بعد بھی ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ تو چوائس از دیر، اگر وہ ایکسیپٹ کرے اس دین کو اور اس حق کو ایکسیپٹ کرے اور وہ رجوع کرے، تو جو کچھ انہوں نے ان کی ظلم و ستم، ایگریشن جو کیا تھا، اللہ اس کو کیا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ اور نہ صرف ان کو بخش دیتا ہے بلکہ اب جو مسلمان ہے، اب وہ ان کے رشتے میں دینی بھائی وہ بن جاتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ کہ وہ نہ صرف توبہ کرے بلکہ نماز قائم کرے اور وہ زکوٰۃ دے، کیونکہ اسلام صرف زبان سے ادا کرنے والی کوئی چیز یا کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے۔ اسلام ثبوت چاہتا ہے، عمل چاہتا ہے۔ تو اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور اگر وہ اس حق کو پہچانتے ہیں، تو پھر ان کو نماز اور زکوٰۃ اس کا عملی ثبوت، اس ایمان کا اور اس توبہ کا عملی ثبوت ان کو دینا ہوگا۔ اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر اب وہ تمہارے بھائی بن گئے ہیں۔ کس طرح سے اللہ ہمیں ساری آیتوں کو وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، مطلب ان لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یہ ریزنز کو بتایا گیا ہے، نہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ کسی معاملات کو جانے بغیر یا تاریخ کو جانے بغیر اسلام کے خلاف unnecessary accusations کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی آیتوں کو تو لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، اور ان کے لیے کہ جو اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور علم رکھتے ہیں۔ پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ توڑ دے، أَيْمَانَهُم اپنی قسمیں، مِن بعد اس کے بعد، عہدہم اپنا عہد، وَطَعَنُوا اور عیب نکالے
फी दीनिकुम तुम्हारे दीन में, फ़क़ातिलू तो जंग कर लो, अइम्मतल कुफ्री कुफ्र के सरदार से, इन्नहुम ला ऐमान लहुम बेशक नहीं है, बेशक उनकी कसम कुछ नहीं है, लहुम लअल्लहुम यंतहून शायद कि वो बाज आ जाए। तो जैसे हम देख रहे हैं कि इन आयतों में अल्लाह में वो वजूहात को बयान करता है कि उनके साथ मुआहदों को क्यों ख़त्म किया जाए। तो उन्हीं वजूहात में एक और वजह अल्लाह बताता है कि न सिर्फ उन्होंने मुआहदों को तोड़ा बल्कि उन्होंने रसूल के ख़िलाफ़, ईमान वालों के ख़िलाफ़ और दीन के ख़िलाफ़ बहुत सी तकलीफ़ दे बातों को उन्होंने क्या है कहा। मुसलमानों को अपने दीन की वजह से उनको बहुत सारी ताने दिए, क्योंकि जब मुआहदों को उन्होंने तोड़ दिया था, अब मुशरिकीन ने अपने मुआहदे को तोड़ दिया था, लेकिन मुसलमान क्योंकि एक सच्चा मुसलमान अपने वादे पे चलता है, तो मुसलमान तो अपनी तरफ से फ्रॉम देयर साइड उन्होंने उस मुआहदे की कदर की थी और उस मुआहदे को उन्होंने उसको फॉलो किया था। तो उनको उस चीज़ में वो ताने दे रहे थे कि ये कैसे लोग हैं, कैसे बुज़दिल लोग हैं कि ये हमसे जंग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो एक तरफा उस जो मुआहदे है उस पे अमल कर रहे। मुआहदे को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था, लेकिन द मुस्लिम्स वेर फॉलोइंग, जो ईमान वाले थे, दे वेर फॉलोइंग द पीस ट्रीटी। तो उनको इस चीज़ के बारे में उन्होंने ताने दिया था कि ये कि मुसलमान जो है वो जंग के लिए क्या है, अपने आप को वो डर रहे हैं जंग करने के लिए। तो उनको मुसलमानों को यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारी जासूसी कर रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हें दीन में तकलीफ दे बात कह रहे हैं, झूठ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ झूठ कह रहे हैं। तो अल्लाह उनको फरमाता है कि वो अगर वो अपनी कसम तोड़ दे और अपने अहदों को तोड़ दे तो फिर तुम क्या करो, तो फिर तुम भी उनके कुफ्र के सरदारों के साथ, अइम्मतुल कुफ्री, उनके साथ फिर तुम क्या है जंग करो। ला ऐमान लहुम लअल्लहुम यंतहून बेशक उनकी कस्में कुछ नहीं है, क्योंकि जो कस्में उन्होंने खाई है, जो वादे उन्होंने किया है, वो कोई मतलब नहीं रखती है। लअल्लहुम यंतहून तो शायद कि वो बाज आ जाए। तो तुम्हारे इस मुआहदों को तोड़ना और उनके साथ जंग करना इसलिए है ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अब तक जो वजूहात अल्लाह बताया कि किस वजह से उनके मुआहदों को ख़त्म किया जा रहा है और किस वजह से उनको मुसलमानों को हुक्म हो रहा है कि वो उनके ख़िलाफ़ अइम्मतुल कुफ्र, उनके साथ क़िताल करे, उनके कुफ्र के सरदारों के साथ क़िताल करे। अब अल्लाह मुसलमानों को एक और बात से उभारता है, ये सारे एक दूसरे रीज़न्स बता के कि क्या रीज़न है कि इसके बावजूद भी तुम उनसे क़िताल नहीं करते हो। जैसे इस आयत में अल्लाह फरमाता है, अला तुक़ातिलूना क़ौमन नकसू ऐमानहुम वहम्मू बिइख़राजिर रसूली वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रतिन अतख़शौनहुम फल्लाहु अहक्कु अन तख़शौहु इन कुन्तुम मुअमिनीन। अला तुक़ातिलूना क्या तुम नहीं लड़ोगे, कौमन उस ऐसी कौम से, नकसू उन्होंने तोड़ा है अपनी कसमों को, अपने अहदों को, वहम्मु बिइख़राजिर रसूली और इरादा किया था उन्होंने रसूल को निकालने का, वहुम बदऊकुम और वो तुमसे पहले की, अव्वल मर्रतिन और उन्होंने पहल की थी, उन्होंने रसूल को निकालने की साजिश की थी और वो इरादा किया था और उन्होंने तुमसे पहल की थी। अतख़शौनहुम क्या तुम उनसे डरते हो, फल्लाहु अहक्कु अन तख़शऊ तो अल्लाह ज़्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो, इन कुन्तुम मुअमिनीन अगर तुम ईमान वाले हो। अब इस आयत में अल्लाह उनको एक सवाल, मुसलमानों की तरफ ये खिताब है कि पहले तो अल्लाह ने उनको पहली आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह फरमाता है कि तुम उनके साथ क्या है क़िताल करो। अल्लाह भी इस आयत में फरमाता है कि क्या तुम उनके साथ क़िताल, सवाल किया जा रहा है कि क्या तुम उनके साथ क़िताल नहीं करोगे कि उन्होंने ये अमल किया। और क्या अमल किया, उन्होंने अपने अहदों को तोड़ा, अपने वादे को नहीं निभाया और उन्होंने रसूल को उसकी कत्ल करने की साजिश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कैदी बनाने का सोचा था, उनको बंदी बनाने का सोचा था।
یا ان کو جلا وطن کرنے کی سازش کی تھی. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے عمل کے باوجود بھی کیا تم ان سے قتال نہیں کرو گے؟ کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اور تمہارا تو حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. خیانت کی، ظلم کی اور ہر برائی کی ابتدا شروعات انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے انہوں نے اپنی ہی زمین سے کیا ہے نکالنے کی سازش کی تھی. جنگ بدر میں بھی سازش کی اور قتال کی پہل کس نے کی تھی؟ انہوں نے کی تھی. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تو اس میں جنگ بدر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بدر میں تو مسلمان تو ابو سفیان کے قافلے کو کیا ہے اس کو روکنے کے لیے گئے تھے، لیکن مشرکین پوری تیاری کے ساتھ جنگ کے لیے آئے تھے، جبکہ ان سے ابو سفیان نے کہا تھا کہ وہ واپس چلے جائے. لیکن پہل انہوں نے کی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کو اور ایمان والوں کو مٹا دے. تو اللہ ان کو یہ سارے وجوہات بتا رہا ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ تم کو مٹانے کی پوری سازش کے ساتھ وہ نکلے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. وہ سارے معاہدوں کو تمہارے ساتھ توڑ رہے تھے. کیا اس کے باوجود تم ان سے ڈرو گے؟ اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ کیا تم ان سے قتال نہیں کرو گے؟ تمہارا تو زیادہ حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں، مشرکین کا یہ طریقہ ایمان والوں کے ساتھ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے معاہدوں کو توڑتے تھے، اپنے ایگریمنٹس کو. صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری انفیئر کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کیا تھا. اللہ کے انسٹرکشنز پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو کیا ہے انہوں نے سائن کیا تھا. They fulfilled all the obligations اس انفیئر کنڈیشنز کے باوجود. لیکن کیا مشرکین نے اس کا لحاظ کیا تھا؟ اس معاہدے کو بھی انہوں نے کیا ہے توڑ دیا تھا. اس معاہدے کے 2 سال کے اندر ہی when they got the first opportunity انہوں نے اس معاہدے کو توڑا تھا. اور انہوں نے کسی موقع کو نہیں چھوڑا معاہدوں کو ختم کرنے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے. تو یہ ساری جو باتیں مسلمانوں کے ذہنوں میں بہت تازہ ہے. اللہ ان کو یہ ساری باتیں یاد دلاتا ہے، ان کو ایک سوال کرتا ہے کہ کیا تم ان سے خوف کرتے ہو؟ کیا تم ان سے ان ساری وجوہات کے باوجود بھی قتال نہیں کرو گے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال کے بعد بھی the question is followed by a statement. سوال کیا ہے؟ سوال ہے یہ کیا تم ان سے قتال نہیں کرو گے؟ اور اللہ پھر ایک سٹیٹمنٹ کو بیان کرتا ہے فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَعُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کیا ہے تمہارے لیے، کہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ یہ واضح کرتا ہے کہ کہیں اگر مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات، یہ ہچکچاہٹ یا یہ ہیزیٹیشن ہوا ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ قتال کیوں کریں، ان کے ساتھ جنگ کیوں کریں، کیوں ان معاہدوں کو ختم کرے، تو وہ سارے وہ ہیزیٹیشن اور جو شک ہے اس کو وہ اللہ ختم کر رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے، ان کے رویوں کو بتا کر. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. قاتلوہم تم ان سے لڑو، یعذبہم اللہ انہیں عذاب دے گا اللہ، بأیدیکم تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم اور تمہیں غالب کر دے گا، علیہم ان پر، ویشفی صدور قوم اور شفا دے گا کس کو؟ صدور قوم مؤمنین، اور جو مومن ہیں ان کے دلوں کو سکون دے گا، ان کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا، ان کے دلوں کو شفا بخشے گا. تو جب مسلمانوں کو اللہ ان سے قتال کرنے کے لیے ابھارتا ہے، ان کو ساری وجوہات بتا کے، وہ ساری چیزوں کو تازہ کر کے کہ وہ کس وجہ سے ان کے ساتھ قتال کرے، کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے سازش کی تھی آپ کو ختم کرنے کی، کس طرح سے انہوں نے بار بار اپنے معاہدوں کو توڑا تھا. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو، اور جب تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے تو اللہ تمہارے ذریعے سے اپنی مرضی کو کرے.
He will bring their punishment by your hands. تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا. And his will be established. اللہ اپنی جو مرضی ہے اس کو کر دکھائے گا. کس کے ذریعے سے؟ مسلمانوں کے ذریعے سے. ان کو شکست دے کے، ان کو رسوا کر کے، جو رویہ انہوں نے کیا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو اور اللہ تم کو کیا ہے غلبہ دے گا. اللہ ان کو سزا تمہارے ہاتھوں سے دے گا. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. اللہ تمہارے دلوں کو، مومنوں کے دلوں کو شفا دے گا. جو تکلیف، جو گھاؤ، جو مشکلیں، جو پریشانیاں ان کو مشرکین کی وجہ سے ہوئی تھی، اللہ ان کو فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو، اور ان کے ساتھ قتال کر کے ان کو جب عذاب ہوگا، ان کو جب سزا دی جائے گی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو سکون حاصل ہوگا. جو ظلم اور جو ستم اور جو تانے انہوں نے دین میں تم کو دیا تھا، اللہ اب مسلمانوں کو وہ موقع دے رہا ہے کہ وہ ان کو سزا دے ان کے ہاتھوں سے. پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَيُذْهِبْ اور دور کر دے غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں سے غصے کو. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ توبہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. تو ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نہ صرف ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں سے اللہ ان کے غصے کو کیا ہے دور کر دے گا. اللہ ان کی طرف کیا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے. یہ مشرکین کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ حکمت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح ملے گی، جب وہ غالب ہوں گے، تو کچھ مشرکین جو ہے ان کے دلوں میں حق جو ہے، ان کے دلوں میں حق واضح ہو جائے گا. وہ حق کو پہچان لیں گے اور اس بات کو بھی وہ پہچانیں گے کہ مسلمانوں کو جو غلبہ ملا ہے، مسلمانوں کو جو فتح ملی ہے، یہ اس لیے ملی ہے کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ جو کوئی انسان کے پاس وہ طاقت نہیں ہو سکتی ہے. سارے انسان مل کر بھی اگر اس طاقت کا مقابلہ کرے تو وہ اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی مدد. تو مسلمان بھی کیونکہ جنگ بدر میں بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان ساری چیزوں کو دیکھا تھا کہ کیسے ان کی اس تعداد کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا تھا. تو وہ اسلام کو، اس حق کو وہ پہچان لیے تھے. تو اللہ اس آیت کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ شاید کہ وہ کیا ہے اس حق کو پہچان لے، اور شاید کہ وہ جو ان کا غصہ ہے ان کے دل سے دور ہو جائے، اور شاید کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے. تو یہ بھی، اور مشرکین کو حق کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھنا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی. تو اللہ ان کو نہ صرف یہ قتال کرنے کے لیے اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ان کو ختم کر دے، بلکہ جو ظلم کرنے والے تھے ان کو ان کے ہاتھوں سے عذاب دے، اور جن پہ حق واضح ہونے والا تھا، جن کے دلوں میں حق واضح ہونے والا تھا، ان کے دل سے اللہ کیا ہے اس خوف کو اور اس غصے کو نکالنے والا تھا. ایک مسلمان کا اجر صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اس کو فتح دیتا ہے، ہی gives them victory، بلکہ ایک مسلمان کا صحیح فتح، صحیح the true victory is جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مشرکین ہے وہ اسلام دین کی طرف پلٹ آتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو، مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو یہ دکھانا کہ مشرکین ان کی جہاد کی وجہ سے، ان کی کوشش کی وجہ سے جو مشرکین تھے وہ کس طرح سے حق کو پہچانے اور اسلام میں داخل ہوئے. تو اللہ جاننے والا ہے، اللہ حکمت ماننے والا ہے. دی آؤٹ کم آف ایونٹس ایون بیفور دے ٹیک پلیس. اللہ جانتا ہے کہ کون ایمان لے آنے والا ہے، کون کفر پر ہی مرنے والا ہے. تو یہ قتال کا بھی اللہ نے حکم صرف اس وقت کے لیے دیا تھا کیونکہ ان پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا. یہ ایک نیسیسٹی تھی، اینڈ the necessity was forced by injustice and oppression. اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، اس انجسٹس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ان سے جنگ کے لیے کہا تھا.
اللہ کس طرح سے مسلمانوں کی اصلاح کرتا ہے کہ جو ایک چھوٹی سی کمیونٹی جو مکہ میں ستائے گئے تھے، جن پہ ظلم و ستم ہوا تھا، انہوں نے جب اللہ کی حکم کو مانا تھا، انہوں نے جب اللہ کی رسول کی اطاعت کی تھی، when they followed the commandments of the Quran، جب وہ اسلام کو when they followed the principles of Islam in their heart، اللہ نے ان کو کیا وعدہ کیا تھا؟ جنت کا وعدہ کیا تھا، اور اس کے بدلے میں، اس جنت کے بدلے میں، یہ ایک ہی وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا، اس جنت کے بدلے میں، کس کے بدلے میں؟ کہ وہ دین پہ استقامت دکھائے۔ تو دین پہ استقامت دکھانے کے بدلے میں اللہ نے انہیں جنت کا وعدہ کیا تھا۔ جب انہوں نے کوشش کی، جب انہوں نے جہاد کیا، جب انہوں نے قتال کیا، تو اللہ نے ان کو اپنا جو وعدہ ہے اس جنت کو پانے کے لیے، اس وعدے کے لیے انہوں نے یہ قتال کیا تھا، انہوں نے استقامت دکھائی تھی۔ تو ایز اے کانسیکوینس اللہ نے انہیں دنیا میں بھی فتح اور نصرت دلایا تھا، اور وہ کس لیے تھا؟ تاکہ ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان ملے۔ ہمارے ہر عمل کو کرنے کا جو اجر ہے، ہم صرف آخرت کے لیے طلب کریں، اور آخرت میں ہم اس کی کیا ہے؟ دعا کرے کہ اللہ ہمیں آخرت میں اس کا اجر دے۔ تو جنگ جو ہے، جنگ اور مشرکین سے قتال کرنا، یہ عمل، اس کا نتیجہ اور اس کا جو ریوارڈ، اس کا اجر ہے، اللہ ان کو اس کا اجر کب دے گا؟ اس کا وعدہ جنت ہے، لیکن اللہ اس کے باوجود دنیا میں بھی اس کا صلہ اور اس کا اجر دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو کیا ہے؟ ان کو غلبہ دیا تھا، ان کو فتح دیا تھا، اور مشرکین کو، بہت سے مشرکین جو تھے، جو اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی پھیر دیا تھا، اور وہ حق کو پہچان لیے تھے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین۔ ام حسبتم، کیا تم گمان کرتے ہو؟ ان تترکوا، کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین، کہ ابھی معلوم نہیں کیا وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ولم یتخذوا من دون اللہ، اور جنہوں نے نہیں بنایا من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا رسولہ، اور نہ اس کے رسول کے، ولا المؤمنین، اور نہ مؤمنوں کے، ولیجتاً، کوئی رازدار، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ مطلب کیا تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور آزمائش کس کی؟ کہ کیا اللہ اس آیت کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جو واقع میں جہاد جنہوں نے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ اور مومنوں کے لیے آزمائش ایک اہم چیز ہے۔ یہ ضروری تھا کہ the Muslims they should be tested۔ یہ اور مشرکین کے خلاف جو معاہدے کو جو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا، ان کے خلاف جو جنگ کرنے کے لیے اللہ نے کہا، تو یہ کوئی انفرادی اور الگ الگ نہیں تھا، بلکہ سارے مسلمان ایک جٹ ہو کر ان کے خلاف کیا ہے؟ ان کے خلاف قتال کرے، اور سارے معاہدوں کو کیا ہے؟ ختم کر دے۔ تو جن مسلمانوں کے یا جن لوگوں کے انٹینشنز یا ارادے اس کے خلاف تھے، تو اللہ اور اس وجہ سے تھے کہ کچھ ان کے خونی رشتے، کچھ ان کے رشتہ دار، کچھ ان کے قبائل والے کے خلاف ان کو جنگ کرنا پڑے گا۔ کہیں ان کے دل میں ایسی نیت یا ایسی انٹینشنز نہیں پیدا ہو جائے کہ وہ پھر اپنے بلڈ ریلیشنز، اپنے رشتہ دار کے خلاف کیسے جنگ کرے۔ تو اللہ تو یہ چیز کو واضح کرنا چاہتا تھا، ان کی پوزیشنز، ان کے مقام کو، کہ جو کچھ بھی وہ ایکسکیوزز، جو کچھ بھی بہانے وہ قتال کے ذریعے سے، کہ وہ قتال نہیں کر سکتے، یا ان کے دل میں کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ ہو اپنے ہی قبیلے والوں کے ساتھ، اپنے ہی رشتہ دار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو ان ساری چیزوں کو اس قتال کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، تاکہ یہ معلوم کر لے کہ حقیقت میں کون ان مشرکین کے ساتھ ہے، کون ان مشرکین کے قریب ہے، اور کون اللہ اور رسول کے خلاف ہے۔ یہ چیز واضح کرنا بہت ضروری تھا کہ جو قتال ہو رہا تھا،
یہ قتال میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنے ہی کسی رشتہ دار، کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا تھا یا کوئی بیٹا اپنے باپ کو، تو اگر وہ ان کے ارادے اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، تو پھر ان کے دل میں شک پیدا ہوگا، پھر ان کے دل میں ہچکچاہٹ ہوگی کہ وہ ان کو قتل نہیں کرنا چاہیں گے، اس جنگ میں نہیں جانا چاہیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ ان کو اس جنگ کے ذریعے سے آزمائے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے اور کون مشرکین کے ساتھ ہے۔ کہ مشرکین کے ساتھ قتال بھی کس لیے تھا؟ کیونکہ وہ شرک پر تھے، وہ اللہ اور رسول کے خلاف تھے، ان کی مخالفت وہ توحید کے خلاف تھی۔ تو کہیں ان کے دلوں میں کوئی ایسی فیلنگز اگر آ جاتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے، اپنے قبیلے والوں کے خلاف جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو وہ اس کے ذریعے سے اللہ ان کے انر موسٹ ہارٹس کی فیلنگز کو بھی کیا ہے ظاہر کرتا ہے۔ اور کسی بھی، اللہ تو علم والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، لیکن آزمائش کس کے لیے ہوتی ہے؟ آزمائش لوگوں کے لیے ہوتی ہے تاکہ ان کو واضح کر دیا جائے کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، کون اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے مشرکین کے خلاف جنگ کرتا ہے، کون توحید پر ہے اور کون شرک پر ہے۔ اللہ آزمائشوں کے ذریعے سے انسان کی جو ٹرو فیلنگز ان کے دلوں میں ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ گروپ تھا کہ جو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا تھا، تو کچھ اللہ ان کو چاہتا تھا کہ پوری طرح سے وہ ہی پیوریفائز دیم کمپلیٹلی۔ تو ان میں کچھ کمزور ایمان والے تھے کہ جنہوں نے جو ہجرت کر کے آئے تھے، جنہوں نے اپنے سارے تعلقات کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ کر انہوں نے ہجرت کیا تھا، جو قربانیاں انہوں دی تھی۔ اللہ ان سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم کو بس ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا اللہ تم پر ظاہر نہیں کرے گا؟ کیا اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم میں کون اللہ اور اس کے رسول اس کے لیے ہر رشتے سے بڑھ کر ہے؟ یہ امتحان، یہ جد و جہد، یہ اسٹرائیونگ، یہ اسٹرگلنگ، یہ کس کے لیے تھا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی جو ایک اندرونی دوستی تھی، کوئی شخص جو ہے وہ جب اسلام میں جب داخل ہوتا ہے تو اب اس کو جہاد، ہر برائی کے ساتھ اس کو جہاد کرنا ہے۔ اور جہاد کا مطلب صرف تلوار لے کے لڑائی کرنا نہیں ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اپنی محبتوں کے رخ کو بدل دینا ہے، اور نہ صرف اپنے جان اور مال کی قربانی دینا ہے، اپنے جذباتوں کی بھی قربانی دینا ہے۔ اسلام ساری قوتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ ساری برائی سے اور یہ سارے اللہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کو آزمائے جائے۔ اور اللہ تو واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دین پر، اس حق پر چلنے والا بنائے، اور لوگوں کو اس حق کی دعوت دینے والا اور اس حق کو پہچاننے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجۃ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔